دنیا کی تاریخ میں انبیاء کرام کے معجزات اور واقعات ہمیشہ انسانوں کے لیے سبق آموز رہے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی ایسے بے شمار واقعات سے بری ہوئی ہے جن میں نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں نے بھی آپ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی۔ آج ہم ایک ایسا ہی حیرت انگیز واقعہ بیان کریں گے جس میں ایک اونٹ اپنی تکلیف اور درد کو زبان حال سے بیان کرتا ہے اور حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنی فریاد بیان کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ غمگین آواز میں فریاد کرنے لگا۔ یہ منظر عام نہیں تھا، کیونکہ جانور عام طور پر اپنی تکلیف کو اس طرح ظاہر نہیں کرتے۔ اس کے چہرے اور آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت شدید دکھ اور کرب میں مبتلا ہے۔ اس اونٹ کی چیخنے جیسی آواز سب پر بہت گراں گزر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی مظلومیت کی گواہی دے رہے تھے۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھنے کے بعد حیران و پریشان تھے اور خاموشی سے حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ تھے۔ اللہ کے نبی اس اونٹ کے قریب گئے اور نہایت شفقت سے اس کی طرف آگے بڑھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی رحمت بری نگاہ اس پر ڈالی اور دست مبارک اس کے سر اور پشت پر رکھا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کا لمس اس پر پڑا، وہ اونٹ جو چیخ رہا تھا یکدم پرسکون ہو گیا۔ اس کی سسکیوں میں نرمی آ گئی اور وہ اپنے سر کو حضور علیہ السلام کے قدموں کی طرف جھکانے لگا، جیسے شکایت کے ساتھ ساتھ سکون بھی پا رہا ہو۔ وہ اپنے جسم کو آپ علیہ السلام کے قریب کر رہا تھا، گویا یہ جانور سمجھ گیا ہو کہ اس کے دکھوں کا حقیقی مداوا صرف اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ یہ سب منظر دیکھنے کے بعد صحابہ اکرام کو مزید یقین ہو گیا کہ یہ اونٹ معمولی بھوک یا پیاس کا شاکی نہیں، بلکہ اس پر مسلسل ظلم کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا۔ جب وہ قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اونٹ تمہارے متعلق شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو۔ یہ سن کر اس اونٹ کا مالک شرمندہ ہو گیا۔ اس کے لیے یہ بات چونکا دینے والی تھی کہ ایک جانور کی زبان حال بھی حضور علیہ السلام پر منکشف ہو رہی تھی۔ اس نے شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اقرار کیا کہ واقعی وہ اپنی مصروفیات اور غفلت کے باعث اونٹ کو کبھی کبھی بھوکا رکھتا ہے اور اس پر زیادہ بوجھ بھی لاد دیتا ہے۔ صحابہ اکرام پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا کی ہے کہ زبان مخلوق بھی اپنی فریاد آپ کے سامنے پیش کر سکتی ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سنجیدگی اور حکمت سے اس مالک کو نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ ظلم کرنا یا ان کی ضرورت کو نظر انداز کرنا بہت کبیرہ گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انہیں اچھی حالت میں سوار کرو اور اچھی حالت میں ذبح کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی جانور کو بھوکا رکھ کر مارتا ہے اللہ اس سے سخت حساب لے گا۔ یہ کلمات نہ صرف اس اونٹ کے مالک کے لیے تنبیہ تھی، بلکہ تمام انسانوں کے لیے رہنمائی بھی کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس منظر نے وہاں موجود ہر شخص کے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ایک جانور نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کی اور آپ نے اس کی حالت کو لوگوں پر واضح کیا۔ اس اونٹ کے آنسو گویا اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام واقعی دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔
وہ جانور جو فریاد کرتے کرتے بے حال تھا اب سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑا تھا۔ صحابہ کرام کے ایمان میں اس واقعے کے بعد مزید اضافہ ہو گیا، اور مالک کے لیے یہ ایک عملی سبق تھا کہ آئندہ وہ اپنے جانور کے ساتھ شفقت اور رحم کا سلوک کرے۔ تو پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ عظیم سبق دیتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ جانوروں کے حقوق بھی اسی قدر اہم ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے ذریعے دکھایا کہ جانوروں کو بھوکا رکھنا، ان پر بوجھ ڈالنا یا ان کے ساتھ ظلم کرنا سخت گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ پیارے دوستو، اونٹ کا یہ واقعہ ایک روشن مثال ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ ایک بے زبان جانور کی فریاد پر آپ کا شفقت فرمانا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی عدل، رحم اور ہمدردی سے بھرپور ہونی چاہیے۔